اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. سبسکرائب کیجئے. کبھی آپ سنیں گے سندھو جیسٹ، کبھی پختونستان، کبھی بلوچستان کی آزادی کی تحریک. ہم نے ایک عظیم قوم بننا تھا، نہیں بنے. کہ پاکستان کی تاریخ میں ان 5 سالوں میں جو ہم ڈیولپمنٹ کا کام کریں گے، اس ساری ملک کی تاریخ میں اتنا کام نہیں ہوا ہوگا جو انشاءاللہ پنجاب میں ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے. عمران خان کو سیاست میں آنے کی ضرورت کیا تھی 25 سال پہلے؟ اللہ عمران خان کو سب کچھ دے چکا تھا. جو بھی میں زندگی میں چاہتا تھا اللہ وہ دے چکا تھا. میں صرف ایک وجہ سے آیا تھا، اور میں نوجوانوں آپ کے لیے، کیونکہ آپ اس ملک کا مستقبل ہے. پاکستان کیوں بنا تھا؟ یہ ملک علامہ اقبال کی جو خواب تھی، ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ضرورت تھی پاکستان کی بنانے کی؟ یہ ایک بڑے مقصد کے لیے بنا تھا. اور آپ اگر جب تک اس کو نہیں سمجھیں گے ہم قوم نہیں بنیں گے. کیونکہ ایک قوم تب بنتی ہے وہ جب ایک نظریے پہ کھڑی ہوتی ہے. نظریے کے بغیر قوم نہیں بن سکتی. وہ ایک عوام کا ہجوم ہوتا ہے. اس کے اندر کبھی آپ سنیں گے کہ جاگ پنجابی جاگ، کبھی آپ سنیں گے سندھو جیسٹ، کبھی پختونستان، کبھی بلوچستان کی آزادی کی تحریک. کیونکہ جب تک میری قوم کو مقصد نہ پتا چلے پاکستان بنانے کا، ہم قوم نہیں بن سکتے. اور جب ایک قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے، میرے پاکستانیوں، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. ہم نے ایک عظیم قوم بننا تھا، نہیں بنے. اور آج میں آپ سب کے سامنے پہلے تو یہ رکھتا ہوں کہ نظریہ تھا کیا پاکستان کا. نظریہ پاکستان کا علامہ اقبال نے بڑا واضح کیا تھا کہ ہم نے وہ ریاست بننی تھی جہاں ساری قوم نے اکٹھا ہونا تھا. اس نظریے پہ جو نظریہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. اور انہوں نے ایک ریاست بنائی تھی، مدینہ کی ریاست. وہ کیوں اللہ ہمیں کہتا ہے کہ اپنے نبی کی سنت پہ چلو؟ کیونکہ وہ مدینہ کی ریاست کے اوپر کئی صدیوں تک مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی. جیسے جیسے وہ ان اصولوں سے پیچھے ہٹتے رہے، مسلمان نیچے آتے رہے. تو میرے نوجوانوں، میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی قوم کو اس کی تربیت کے لیے ایک اتھارٹی بناؤں جس کا نام رحمت للعالمین اتھارٹی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد اپنے نوجوانوں کو، اپنے سکول کے بچوں کو، سب کو بتانا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، ان کا راستہ کیا تھا. سب سے پہلے آپ نے ایک چیز سمجھنی ہے کہ ان کو رحمت للعالمین کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ اللہ نے کہا تھا وہ سب انسانوں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. انہوں نے مدینہ کی ریاست میں انسانوں کو اکٹھا کیا تھا. اس میں عیسائی بھی تھے، اس میں یہودی بھی تھے، اس میں کافر بھی تھے. ان سب کو انہوں نے انسانوں کو اکٹھا کیا تھا ایک نظریے پہ. اور وہ نظریہ
یہ تھا مدینہ کی ریاست میں کہ سب سے پہلے ریاست میں عدل اور انصاف ہوگا. ریاست انسانوں کو ایک ہی قانون سب انسانوں کو رکھے گی، یعنی کہ طاقتور اور کمزور ایک ہی قانون کی حکمرانی، انصاف. دوسرا ریاست میں اصول تھا انسانیت. فلاحی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلاحی ریاست بنی تھی. اور تیسری خودداری، کہ وہ ریاست ایک آزاد ریاست تھی. اور ان تینوں کے اوپر بھی میں بات کروں گا، لیکن انہوں نے اس سے عوام کے لیے اللہ نے مدینہ کی ریاست میں جو قرآن کی آیت تھی، امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اللہ نے انسانوں کو کہا کہ ریاست کی تو ذمہ داری انصاف دینا، خوددار قوم، انسانیت، فلاحی ریاست، لیکن عوام کی ذمہ داری کیا تھی کہ تم اچھائی کے ساتھ کھڑے ہوگے اور برائی کے خلاف جہاد کرو گے. یہ سمجھ جائیں کہ اللہ نے انسان کو یہ اجازت نہیں دی تھی کہ ایک طرف برائی ہو رہی ہو اور آپ انسان کہے جی کہ میں تو کسی کی طرف بھی نہیں ہوں. یہ میں 25 سال سے اپنی قوم کو بتا رہا ہوں کہ جب تک ایک قوم برائی کے خلاف نہیں کھڑی ہوگی، اس قوم میں برائی بڑھ جائے گی، وہ قوم آگے نہیں بڑھے گی. جب ایک قوم دیکھے گی کہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، ظلم بڑھ جائے گا. جب ایک قوم دیکھے گی کہ کرپشن بڑھ رہی ہے اور قوم کچھ نہیں کرتی، تو معاشرے میں کرپشن بڑھ جائے گی. جب ہم آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں سیکس کرائم بڑھتی جا رہی ہے، بچوں سے زیادتیاں، ریپ، یہ معاشرہ اس کا مقابلہ کرتا ہے. تو میں سب سے پہلے اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 25 سال سے اپنی قوم میں تبلیغ کر رہا ہوں کہ آپ کے اوپر فرض ہے کہ ہم سب، اگر ہم نے عظیم قوم بننا ہے تو ہمیں سب اچھائی کا ساتھ دینا ہے. ہم جب دیکھیں کہ ملک کے نامور کرپٹ لوگ، مجرم، عدالتوں میں جن کے کیس، وہ جب سب کھڑے ہو کے ایک طرف کوشش کرتے ہیں